بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ آئیں ترکیب اور ترجمہ سیکھیں اور سکھائیں کا سبق نمبر 14۔ یہ ہمارا 14واں سبق ہے۔ ہم روزانہ ایک سبق یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ایک یا دو آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ آیت پڑھیں گے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو اس کی طرف اشارہ کیا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بما کانوا یکذبون، سمجھ آ گئی جی؟ بما کانوا جی، سن رہے ہیں آپ؟ توجہ، فی یہ جو چھوٹے ہیں نا، جو نئے آئے ہیں، ادھر دھیان نہ پڑھنا پڑ جان، یہ فی حرف جار ہے، فی آگے توجہ سے سننا، لفظ قلوب یہ نکرہ ہے، ایسے ہی ہے، آگے یہ ضمیر معرفہ ہے۔ تو ہم نے آج ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا، آج پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، پکا کہہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اونچا بولتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ کم آتی ہے، اس لیے آپ کم بولیں۔ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، مضاف ہے۔ چلے نیا قاعدہ ان بچوں کے لیے، آپ کے لیے، بڑے کے لیے نہیں۔ یہ اسم ہے، اس کے اندر دو نشانیاں اسم کی، ایک ہے اس کے، بلکہ تین نشانیاں ہیں اس کے اندر اسم کی، نمبر ایک شروع میں حرف جار، نمبر دو یہ مضاف، نمبر تین یہ جمع۔ کتنی نشانیاں ہوگی؟ شروع میں کیا ہے؟ آگے مضاف ہے، اور پھر یہ جمع۔ اچھا یہ اسم ہے، پتہ چل گیا، کیونکہ شروع میں حرف جار بھی ہے، جمع بھی ہے۔ چلو یہ دو فی الحال رکھیں، شروع میں حرف جار ہے اور جمع ہے، تو اسم ہو گیا نا۔ اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر پکا قاعدہ ہے، مجرور متصل ہوتی ہے۔ یہ مجرور یہ پکا قاعدہ ہے، اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جی یاد ہو گیا ہے؟ اب سننا ذرا، یہ فی حرف جار ہے، یہ قلوب آگے مضاف ہے، آگے کیونکہ یہ ایک تو یہ بھی کہہ سکتے اسم ہے اور آگے ضمیر ہے، اسم کے ساتھ ضمیر ہے، اسم مضاف ہوگا، ضمیر مضاف ہے۔ یہ بھی کہتا بنایا، آپ جاری کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ نکرہ ہے اور ضمیر معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، یعنی دو طرح کا قاعدہ لگا سکتے ہیں۔ اسم کے ساتھ کیا ہے؟ ضمیر، اسم مضاف ضمیر مضاف ہے، اور کہہ سکتے ہیں پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، کیا بن گئے؟ مضاف مضاف۔ یہ فی حرف جار ہے، یہ لفظ قلوب آگے مضاف ہے اور ضمیر، اب ظاہر مضاف مضاف نے مل کے کیا بنے گے؟ فی جار کا مجرور، کیا بن گئے؟ جی آگے کیا تھا سننا، یہ جو ہے یہ جار مجرور ہے، فی قلوبہم یہ جار مجرور ہے، کیونکہ یہ سارا مل ملا کے اس کا کیا بنا؟ یہ فی حرف جار، قلوب مضاف، ہم ضمیر مضاف ہے، مضاف مضاف نے مل کے مجرور، تو یہ ہو گیا جار مجرور۔ یہ جار مجرور کے بعد مارا دن، یہ اسم ہے، جار مجرور کے بعد کیا آ گیا؟ یہ فی قلوبہم ہے، جار مجرور، آگے ہے اسم، پہلے آئے جار مجرور، بعد میں آئے اسم، چاہے وہ اسم معرفہ ہو یا نکرہ، یہاں کیا ہے؟ نکرہ، شرط ہے جار مجرور کا متعلق موجود نہ ہو، جیسے یہاں موجود نہیں ہے، یاد ہوا ہے؟ پہلے آیا جار مجرور، پھر آیا اسم، جار مجرور کا متعلق موجود نہیں ہے، تو جار مجرور کو متعلق کر کے خبر مقدم بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ بعد والے اسم کو مبتدا مؤخر۔ جی ترکیب کرنے لگا ہوں، فی حرف جار، لفظ قلوب مضاف، ہم ضمیر مضاف ہے، مضاف مضاف نے مل کے فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت، ثابتن کے اندر ہوا فاعل، صیغہ صرف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر
خبر مقدم، مارادون مبتدائے مؤخر، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے جا رہا ہوں. فزادہم اللہ مارادا، یہ فا حرف عطف ہے. زادہ یہ فعل ہے. کیا ہے؟ یاد رکھیں لفظ زادہ فعل لازم بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے. پھر متعدی وہ بدو مفعول آتا ہے، ایک لازم آتا ہے اور متعدی بدو مفعول آتا ہے. یہاں قرآن میں زادہ متعدی بدو مفعول ہے. اس کے دو مفعول پڑھنے ہم نے آگے، بلکہ پڑھے قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں. جی سمجھ میں آئی ہے؟ لازم بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے. بارہ زادہ یہ فعل ہے، زادہ کے بعد آیا ہم. فعل کے بعد جو ضمیر آ جائے پکا کہتا ہے وہ ضمیر منصوب متصل. کون سی ضمیر؟ یہ فعل ہے، ساتھ نہیں کہیں گے. فعل کے بعد، فعل کے بعد ضمیر آئی زادہ ہم، یہ ضمیر منصوب متصل. ترکیب میں مفعول بہ بنے گی. چلے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ. لفظ اللہ یہ زیادہ کا فاعل ہے. کیا ہے جی؟ یہ بلاغت بتاتی ہے مفعول پہلے کیوں آیا، فاعل بعد میں کیوں آیا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی. یہ بلاغت میں نکتے آتے ہیں. یہاں یہ ترکیب ہے. مارادن یہ مفعول ثانی ہے. کس کا؟ زادہ. زادہ اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ایسی نہیں کرتے اگرچہ میں نے فا بنائی ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوفہ ہوا، ایسی ترکیب نہیں کرتے. فا حرف عطف ہے. یہ تب کرتے ہیں کہ جب پیچھے والا معطوف ہے اور آگے والا معطوف ترکیب میں کچھ بنتے ہو، وہ الگ جملہ بنا دیا، اس کو میں نے جملہ بنا دیا. ہاں فا کو حرف عطف بنایا. آگے جا رہا ہوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یا پھر وہی کہہ دا واو استنافیہ لاہم. کیا؟ لا یہ حرف جار ہے، یہ لام حرف اس کے ساتھ ضمیر کون سے؟ مجرور متصل. اب دیکھیں یہ جار مجرور ہے. لاہم یہ کیا ہے؟ جار مجرور. جار مجرور کے بعد کیا ہے؟ اسم. بھائی جار مجرور کے بعد کیا ہوا؟ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں، لہذا جار مجرور کو متعلق کر کے خبر بعد والے کو مبتدا، جیسے فی قلوبہم مارد میں ترکیب ہے، ویسے وَلَهُمْ عَذَابٌ میں ترکیب ہے. یہ نکرہ ہے، علیم بھی نکرہ. دو نکرے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر موصوف سے بنتے ہیں. سن رہے ہو؟ یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. بما بار فجار. اس ماں کے اندر دو تین قول ہیں. ایک یہ ہے کہ ماں مصدریہ. کیا؟ تو سنیا نہیں. ماں کون سا؟ ایک ہے کہ ماں موصولہ، اور جو ماں موصولہ ہوتا ہے اس میں ماں موصوفہ کا بھی احتمال ہوتا ہے. بس دو احتمال بنا رہے ہیں. موصولہ کا بھی احتمال ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ماں مصدریہ والا ترجمہ کیا. کون سا ترجمہ کیا؟ بولو بھائی. تو چلے عام بھی مصدریہ بناتے ہیں. باجار ماں کون سا؟ ماں مصدریہ جس پہ آئے گا اس کے ساتھ مل کر مصدر ہوگا. اس کو مصدر نہیں بنائے گا، اس کے ساتھ مل کر. باجار ماں. اچھا اس کی ترکیب کرتے ہوئے جو حروف مصدریہ ہے نا تین، ماں ان انا، ان کو کہتے ہوتے موصول حرفی. کیا کہتے ہیں؟ یہ ماں موصول حرفی. کانو فعل، واو ضمیر اس کا اسم. یکذبون مضارع کا صیغہ ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ واو. فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی خبر. یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر صلہ ہوا. ماں موصول حرفی کا، ماں موصول حرفی صلہ مل کے با طویل مفرد ہو کر با جار کا مجرور. کیا ہوا؟ اب یہ جار مجرور مل کر ایک ترکیب ہے کہ اس کے متعلق کیا ہے، اور ایک ترکیب ہے کہ یہ صفت ثانی بنائی ہے. کوئی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ میں نے ساری ترکیب کر دی اس کی، اور یہ میں نے کہا کہ موصوف ہے اور یہ کیا صفت ہے. ہاں بما یا تو اس کے متعلق ہے یا یہ صفت ہے، اور یہ عذاب موصوف اپنی دونوں صفتیں سے مل کر مبتدائے مؤخر
اور والا ہم خبریں پاجی وہی قیدا بھی داؤن وہی قیدا فی قلوبہم مرض کو سمجھ آئی ہے ترجمہ کرنے لگا ہوں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے سمجھ آیا ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اعلیٰ سرکار نے فاقہ ترجمہ تو کیا ہے یا پھر بھی ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے دردناک اس کا معنی دردناک یعنی تکلیف دینے والا ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون ان کے جھوٹ کا بدلہ یہ مصدری ترجمہ ہے بما کانوا یکذبون ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا کوئی سمجھ نہیں آئی ہے تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم نے آج کا سبق پڑھ لیا لڑکے زیادہ ہیں گرمی زیادہ ہے اس لیے وہ مزہ نہیں آیا جو پہلے سبقوں میں آتا ہے کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو چلو